ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن سعید خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خیر اور بھلائی کا ارادہ اللہ رب العزت فرما لیتے ہیں اور ان کے لیے غیب سے تمام تر انتظامات ہوتے ہیں، ان کی ہدایت کا، ان کی خیر کا، ان کی بھلائی کا، وہ سارے انتظامات غیب کے خزانوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک بہت بڑی آگ ہے جس کا طول و عرض کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا، صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے اور وہ دہکتی ہوئی آگ میرے سامنے ہے اور میں اس کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ کہتے میں ایک دم سے بہت گھبرایا اور اتنے میں نے دیکھا کہ میرا والد خود مجھے پکڑ کے آگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کہتے میں اور زیادہ پریشان ہوا تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ مجھے آگ سے بچا رہے ہیں۔ میرا والد مجھے آگ کی طرف دھکیل رہا ہے اور وہ مجھے آگ سے بچا رہے ہیں۔ فرماتے اسی کشمکش میں میری آنکھ کھلی اور میں بے حد گھبرایا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ کیا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس پریشانی میں تھا کہ میری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، ان کے ساتھ مراسم بھی تھے۔ تو میں نے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ مجھے آگ سے بچا رہے ہیں اور میرے والد مجھے آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ عجیب خواب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، خالد یہ سچا خواب ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ خواب آیا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ ہم سب کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تم ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے اور اس کے بعد تمہارے والد تمہارے پر سختی کریں گے اور تمہیں اس دین سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھنا، اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں اس آگ سے محفوظ رکھ لیں گے جس آگ کو تم نے خواب میں دیکھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابوبکر کے ساتھ تشریف لائے۔ حضور اجیاد محلہ میں تھے تو حضرت خالد ابن سعید وہاں پہنچے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور پوچھا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا شرک نہ کرو، اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کا اقرار کرو اور ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کرو کہ نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ انہوں نے کہا بے شک آپ صحیح اور سچی بات کی دعوت دیتے ہیں، اور حضرت خالد ابن سعید کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن سعید بھاگ گئے، یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ کر دور کہیں چلے گئے کہ میرے والد کو اگر میرے اسلام کا پتہ چلا تو وہ میرے اسلام کو قطعاً قبول نہیں کریں گے اور وہ میرے اوپر اسلام کو چھوڑنے کے لیے سختی کریں گے۔ حضرت خالد کے والد کو جب پتہ چلا کہ خالد مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور ساتھ میں اپنے غلام رافع کو بھیجا کہ جاؤ جا کے خالد کو پکڑ کے لاؤ۔ یہ تلاش کرتے رہے، آخرکار انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، تلاش کر لیا اور لے کے ان کے والد کے پاس آ گئے۔ حضرت خالد کے والد نے ان کو مارا، ڈانٹا۔ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک کوڑا تھا اور وہ کوڑا مار مار کے حضرت خالد کے وہ توڑ دیا، اس قدر مارا کوڑے کے ساتھ، اور اس کے بعد کہا کہ میں قطعاً تمہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا، تمہیں کھانا نہیں دوں گا اگر تم نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، کہ وہ تو اپنی قوم کے بھی خلاف ہیں اور وہ قوم جن بتوں کو پکارتی ہے وہ ان بتوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا آپ میرے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے کھانا نہ دیں، آپ مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن جو سچا دین میں اس کو مان چکا ہوں، میں قطعاً اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی رہے۔ ان کے والد نے ان کو مستقل طور پہ گھر سے نکال دیا۔ دوستو، یہ وہ بات ہے جو ہم کل بھی کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے اور بڑے بزرگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے جب دین کو سمجھ لیا، حق سمجھ لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، کس قدر مشکل ہوتا ہے انسان کا اپنے گھر سے باہر رہنا، اپنے اعزاء اقربا سے دور رہنا، لیکن سچے دین کے لیے انہوں نے گھر چھوڑا، اعزاء اقربا چھوڑے، والدین چھوڑے، کہ سچا دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت اور مشقت کے یہ سچا خوبصورت دین، کامل مکمل اکمل دین دیا ہے،
اور ہم لوگ کس قدر غافل ہیں کہ 5 وقت نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرائض اور ارکان اسلام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ کس قدر خوبصورت دین ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، معاشرے کے ساتھ، پورے معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ محبت اور پیار کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دین کو پوری طرح سے سیکھنا چاہیے اور فرائض اور ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔